اور جتنی بار طواف کرے نفل 2 پڑھے. کیوں؟ حضور نے جب بھی طواف کیا 2 رکعت پڑھی تو لہٰذا واجب ہو گئی. اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں نا کہ سنت موقدہ وہ ہے کہ اکثر پڑھی، غیر موقدہ ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن واجب وہ ہے جس کو کبھی نہیں چھوڑا، سفر میں بھی نہیں چھوڑا. اس لیے ان کے نزدیک وتر بھی واجب ہے اور 2 رکعت طواف کے بھی واجب ہے. کہتے جی کہ شیعہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کی اگر ابتدا کا تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کرو گے؟ نہیں پہلے مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، چھوڑ دو گے یا تم بھی شیعہ بن جاؤ گے؟ اللہ کے بندے، شیعہ جو ہے یہ ایک تحریک ہے، ایک فتنہ ہے. شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ ایک تحریک ہے، دین عربوں کے خلاف ایک عجمی سازش ہے کہ جب اسلام کا قلعہ جو ہے جم گیا اور 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں تو عبداللہ ابن سبا نے یہ بنیاد رکھی اور وہ یہودی تھا، وہاں سے شیعت کی بنیاد رکھی گئی. اس سے پہلے کوئی شیعہ نہیں. باقی یہ ہے کہ اب لوگوں کو آدمی نے دھوکہ دینا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. وہ ایک شیعہ نے لکھا کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. تو مولانا اللہ وسائے ہوتے تھے تیرا غازی خان کہ اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، انہی کو سوال لکھا گیا. انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جب وہ آذر کے گھر میں تھے نا شیعہ تھے، جا ربہ بقلب سلیم، پھر وہ سنی ہو گئے. لیکن بدبخت جیسے تو کہے گا میں بھی تو وہی کہوں گا. اس آیت سے شیعہ کا مذہب تھوڑا مراد ہے، جماعت مراد ہے. انہوں نے کہا اگر اس لفظ سے تم شیعہ لیتے ہو، الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، جن نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ بھی شیعہ ہے. قرآن کو نہ بدلو خدا کے لیے. یہ جماعت مراد ہے، شیعہ سے مراد ہے ایک جماعت، یہ شیعہ مراد نہیں ہے. بہرحال یہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. اور وہی چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مذہب تو ہے نہیں نا، یہ ایک تحریک تھی. اسلام اور اہل سنت، اہل سنت نے کہا 4 بیویوں نے کہا 9 جائز ہے. اہل سنت نے کہا متع حرام، انہوں نے کہا متع حلال ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا، کہ نہیں تھوڑی سی انگلیاں کاٹ لو. تو یہ ہر چیز میں رعایت دیتے گئے نا، تو مذہب نہیں ہے یہ تو ڈھاؤں گئے لوگوں کو پھنسانے کے لیے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے. اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ذالک وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی منشے سے نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو پھر نبی تھے. بعض علماء، اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، ولی من اولیاء اللہ. محمد سلیم صاحب نے سلام کا اللہ ان کی مشکلات حل کرے، اللہ ہر مسلمان کی مشکلات حل فرما دے، اللہ ہم سب کی مشکلات حل فرما دے. فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں. نماز کی حالت میں کعبہ شریف کو دیکھنا منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی. اب عاجزی یہ تھوڑی ہوتی کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھو. عاجزی یہی ہے کہ نظر نیچے ہو، سجدے کی جگہ پہ نظر. جب نماز پڑھ لے پھر کعبے کو دیکھتے ہیں. کہتے نہیں میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے حج تو کیا ہے، طواف زیارت بھی کیا ہے، لیکن آج تک صفا مروہ نہیں دوڑی. کوئی حج نہیں، صفا مروہ کا اگلے سال تک وقت ہے. اب آپ ایسے کریں کہ ایک نفلی طواف کریں کپڑوں میں،
اور اس کے بعد اسی نیت سے صفا مروا دوڑنے بات ختم ہو گئی. صفا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اسی دنوں کی جائے، وہ جتنا بعد میں کریں کر سکتے ہیں. ایک عیسائی بھائی کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے، کیا وہ اپنے عیسائی ماں باپ کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتا ہے، ان کے گھر میں رہ بھی سکتا ہے. کھانا کھائے گا، رہے گا تو ماں باپ کو اسلام کی تبلیغ بھی کرے گا. اگر نفرت کر کے علیحدہ ہو گئے تو پھر کون اس کے ماں باپ کو سمجھائے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کافروں کے گھر میں رہنا یا ان کے ساتھ کھانا کوئی مسئلہ نہیں. اگر خواب میں انسان ڈر جائے تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف 3 دفعہ تھوک بھی دے اور یہ بھی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کروٹ بدل کے سو جائے اور یہ خواب کسی کو نہ بتائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں حنفی ہوں، کبھی کبھی رفع دین کر لیتا ہوں، تو رفع دین کر لیتا ہوں تو حنفی مسلک میں رفع دین جائز ہی نہیں. کوئی بات نہیں، رفع دین کیا کرو، بس حنفی کیوں کہلاتے ہو؟ تمہارے نہ ہونے سے کوئی حنفیت کمزور ہو جائے گی یا ایک آدمی کم ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے حنفی مسلک میں رفع دین ہے ہی نہیں. وہ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ بھی کہا کہ میں وہ نماز پڑھ کے تمہیں دکھاتا ہوں جو حضور نے پڑھی تھی. تو لم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا. تو عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی، صحابی یہ جلیل، باقی جو کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو. باقی یہ نہ کہو جی میں حنفی ہوں. اللہ کے بندے حنفی ہو تو حنفی مسلک میں رہو. وہ ایک دفعہ پرانی بڑی تاریخی بات ہے کہ کسی نے حضرت نانوتوی سے یا حضرت گنگوہی سے، اللہ والا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آج آپ نے آمین زور سے کہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حضور کی حدیث ہے نا کہ میری سنت جب مٹ جائے، من احیا سنتی عند فساد امتی، تو اس کو اللہ 100 شہید کا اجر دیتے ہیں. تو میں اس لیے حضور کی مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے زور سے کہا. اور میں اللہ کے بندے بات سنو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سنت مٹ جائے نہ ہو تو ایسا کہنا بھی تو سنت ہے، سنت تو نہیں مٹی. یہ ثواب تو تمہیں تب ملتا ہے جب سنت مٹ جاتی. تو آہستہ کہنا بھی ثابت ہے حضور کی حدیث میں کہ آمین کا اخفض بہا صوتہ، آواز کو نیچے رکھا. اس کو پھر سمجھے کہ اللہ کے بندے ایسے نہ ترجمے کر لیا کرو خود کہ جو مرضی ہے اپنی طرف بنا لیا. سنت مردہ کا معنی یہ ہے جب سنت رہے ہی نہ. اگر ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو.